بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف صدیق۔ دوستو، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں کرنل قذافی، جو کہ 1969 سے 2011 تک لیبیا کے حکمران رہے، اور ان کا دور حکومت امریکہ اور یورپ کے لیے کسی ڈرونے خواب سے کم نہ تھا۔ کرنل قذافی 1942 میں ایک بدو کسان کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے صبا کے اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور بہت ہی ذہین طالب علم تھے۔ ان کے خیالات بچپن سے ہی عرب قوم پرستانہ تھے۔ انہوں نے 1963 میں لیبیا یونیورسٹی سے گریجویشن کی تعلیم حاصل کی اور 1965 میں رائل ملٹری اکیڈمی بنغازی میں اندراج کروایا۔ کرنل قذافی ایک پرجوش قسم کے عرب قوم پرست تھے۔ 1969 میں کرنل قذافی نے کیپٹن کے عہدے پر ترقی حاصل کر لی، اور اسی سال کرنل قذافی نے اپنے ساتھی آفیسرز کے ساتھ مل کر کنگ ادریس کا تختہ الٹنے کا پروگرام بنایا، اور اس انتظار میں رہے کہ کب بادشاہ ادریس ملک سے باہر کسی بیرونی دورے پر جائے اور کرنل قذافی اپنے ساتھیوں کی مدد سے بغیر کسی تشدد کے حکومت کا تختہ الٹ دیں، اور وہ اس عمل کے لیے بالکل تیار تھے۔ 1969 میں ہی بادشاہ ادریس کو ٹانگ کے علاج کے لیے ترکی جانا پڑا، اور ان کے ملک سے باہر جاتے ہی کرنل قذافی نے بادشاہ ادریس کی حکومت ختم کر دی۔ یہ دنیا کا واحد ملٹری کو تھا کہ جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ بادشاہ ادریس نے جب دیکھا کہ ان کی حکومت ختم کر دی گئی ہے تو وہ اپنے علاج کے بعد ترکی سے یونان چلے گئے، اور کچھ عرصہ یونان رہنے کے بعد انہوں نے مصر میں سرکاری پناہ لے لی، اور 1983 میں مصر کے شہر کائرو میں وفات پائی۔ دوستو، کرنل قذافی کی بین الاقوامی پالیسیاں، جن کو امریکہ اور یورپ سمجھنے سے قاصر تھا، ان پالیسیوں پر بات کرنے سے پہلے کرنل قذافی کی اپنے ملک کے لیے خدمات کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کرنل قذافی اپنے ملک اور اپنی عوام کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں تھے۔ کرنل قذافی کے دور میں پورے لیبیا میں بجلی بالکل فری تھی، کسی کو بجلی کا بل نہیں آتا تھا، تمام بینک ریاست کی ملکیت تھے، اور بغیر سود قرض دیا جاتا تھا۔ اپنا گھر بنانا ہر شخص کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا۔ اس کے لیے حکومت عوام کو مالی مدد فراہم کرتی تھی۔ نئے شادی شدہ جوڑوں کو گھر خریدنے کے لیے حکومت مفت رقم ادا کرتی تھی۔ لیبیا میں تعلیم بالکل مفت تھی۔ کرنل قذافی کے دور حکومت سے پہلے پڑھے لکھے افراد کی تعداد 25% تھی، اور ان کے دور حکومت میں یہ ریشو 83% تک پہنچ گئی تھی۔ کسانوں کو زرعی آلات، بیج اور زرعی زمین مفت میں فراہم کی جاتی تھی۔ اگر کسی شہری کو لیبیا میں اعلیٰ تعلیم یا علاج کی سہولت میسر نہیں تھی تو حکومت اپنے خرچے سے اس شہری کو بیرون ملک بھجواتی تھی۔ لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا، اور لیبیا کے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً 150 ارب ڈالر سے زائد تھی۔ اگر کوئی گریجویشن حاصل کرنے کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر پاتا تھا تو حکومت اسے اس کی تعلیم کے مطابق مفت تنخواہ ادا کرتی جب تک کہ وہ نوکری نہ لگ جائے۔ ملک کے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا کچھ حصہ تمام لیبیا کے شہریوں کے اکاؤنٹس میں جمع کروایا جاتا تھا۔ لیبیا کے شہریوں کو کھانے پینے کی اشیاء پر خصوصی رعایت دی جاتی تھی۔ ہر بچے کی پیدائش پر ہر ماہ کو $5000 فراہم کیے جاتے تھے۔ لیبیا میں پانی کی قلت کے پیش نظر کرنل قذافی نے دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا کام بھی شروع کیا ہوا تھا۔ حکومت حاصل کرنے کے بعد کرنل قذافی امریکہ اور یورپ کی مسلمان مخالف پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کے خلاف سخت رویہ رکھتے تھے۔ 1970 میں امریکی اور برطانوی ملٹری اڈے، جو کہ بادشاہ ادریس کے وقت سے لیبیا میں بنے ہوئے تھے، ختم کروا دیے، اور لیبیا میں رہنے والے یہودی اور اٹالین کو بھی ملک بدر کر دیا۔
मुल्क में इस्लामी कवानीन का इत्तलाक किया और कर्नल कज़ाफ़ी मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद के लिए बहुत पुरजोश थे और इस वजह से वो अपने हमसाया ममालिक से दोस्ताना रवैया रखते थे। कर्नल कज़ाफ़ी इसराइल के क़याम के बहुत मुखालिफ थे और इसी वजह से वो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की माली मदद भी करते थे। मगरबी ममालिक ने 1980 में यूरोप में होने वाले दहशतगर्द हमलों का मूर्द इल्ज़ाम कर्नल कज़ाफ़ी को ठहराया। 5 अप्रैल 1986 को वेस्ट बर्लिन में डांस क्लब में एक खौफनाक बम धमाका हुआ जिसमें काफ़ी लोग मारे गए और 229 जख्मी हुए। और ये धमाका इसलिए अहमियत हासिल कर गया क्योंकि इस डांस क्लब में अमरीकी फ़ौजियों की कसीर तादाद आई हुई थी और 2 अमरीकी फ़ौजी मारे गए और 79 जख्मी हुए। अमरीका ने कर्नल कज़ाफ़ी को इन धमाकों का मूर्द इल्ज़ाम ठहराया और धमाके के 10 दिन बाद 15 अप्रैल 1986 को अमरीका ने लीबिया में फ़ज़ाई हमला किया। इस हमले में कर्नल कज़ाफ़ी ज़ख्मी हुए और इनकी शीरख्वार बेटी शहीद हो गई। 21 अप्रैल 1988 सुबह 7 बजे पैन एम फ्लाइट 103 हवाई जहाज़ स्कॉटलैंड के शहर लकरबी के ऊपर से गुजर रहा था कि इसमें एक खौफनाक बम धमाका हुआ जिसके नतीजे में 243 पैसेंजर और 16 क्रू मेंबर्स अपनी जान की बाजी हार गए और ये यूनाइटेड किंगडम की तारीख का सबसे खतरनाक दहशतगर्द हमला था। इस हमले का मास्टरमाइंड लीबिया का रहायशी था। यूरोप ने जब हमले के मुल्ज़मान को मांगा तो कर्नल कज़ाफ़ी ने मुल्ज़मान को देने से इनकार किया और जिसकी वजह से लीबिया पर सख्त पाबंदियां लगाई गईं। 1990 में कर्नल कज़ाफ़ी ने हमले के मुल्ज़मान को यूरोप के हवाले कर दिया जिसकी वजह से लीबिया पर पाबंदियां ख़त्म कर दी गईं। जब कर्नल कज़ाफ़ी ने देखा कि अरब ममालिक अमरीका और यूरोपीय ममालिक के दबाव पर कर्नल कज़ाफ़ी से दूरियां इख्तियार कर रहे हैं तो कर्नल कज़ाफ़ी ने गैर मुस्लिम अफ्रीकन ममालिक से ताल्लुकात हमवार कर लिए, मगर अमरीका कर्नल कज़ाफ़ी की जान का दुश्मन बना रहा और आखिरकार 2011 में अफ्रीका और अरब में आने वाले अवामी इनकलाब में अमरीका ने कर्नल कज़ाफ़ी मुखालिफ लोगों को ट्रेनिंग और असलहा दिया और बिलाखिर 20 अक्टूबर 2011 अमरीका ने कर्नल कज़ाफ़ी को लीबिया के लोगों के हाथों पहले गिरफ्तार करवाया और फिर कत्ल करवा दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब कुछ अल्लाह ही का है और इसी की तरफ लौट कर जाना है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, फिर हाज़िर हूँगा नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।